158 ہجری کے آخر میں منصور دوان کی دنیا سے رخصت ہوا اور اس کا بیٹا مہدی تخت سلطنت پر بیٹھا۔ شروع میں تو اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عزت و احترام کے خلاف کوئی برتاؤ نہیں کیا، مگر چند سالوں کے بعد پھر وہی اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مخالفت کا جذبہ اس کے دل میں ابھرا اور 164 ہجری میں وہ حج کے نام پر حجاز کی طرف آیا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنے ساتھ مکہ سے بغداد لے گیا۔ وہاں اس نے امام علیہ السلام کو قید کر دیا۔ 1 سال تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس قید میں رہے۔ اس کے بعد اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مدینہ کی طرف واپسی کا موقع دیا گیا۔ مہدی کے بعد اس کا بھائی ہادی 152 ہجری میں تخت سلطنت پر بیٹھا اور صرف 1 سال 1 مہینے تک اس نے حکومت کی۔ اس کے بعد ہارون رشید کا زمانہ آیا، جس میں پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو آزادی کے ساتھ سانس لینا بھی نصیب نہیں ہوا۔ سب سے آخر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سندی بن شاہق کے قید خانے میں رکھے گئے۔ یہ شخص بہت ہی بے رحم اور سنگ دل تھا۔ آخر اسی قید میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ 25 رجب 183 ہجری میں 55 سال کی عمر میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مظلومیت یہ تھی کہ شہادت کے بعد آپ علیہ السلام کے جسد مبارک کے ساتھ کوئی اعزاز کی صورت اختیار نہیں کی گئی، بلکہ حیرت ناک طریقے پر توہین آمیز الفاظ کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے امام علیہ السلام کا جنازہ بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا۔ خدا کا درود و سلام ہو اس پر کہ جس کے صبر و استقامت نے دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔